السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرافک ڈیزائننگ کی ہماری یہ چھٹی کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم الائن پینل، شیپ بلڈر اور گریڈینٹ ٹول کو پڑھیں گے۔ ہمارے پاس جو الائن پینل ہے اس کو آپ یہاں پر ونڈو میں جا کر اس جگہ پر یہ ہمارا الائن پینل شو ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ Shift+F7 پریس کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ الائن پینل کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا الائن پینل ہے۔ تو اس کو اگر میں یہاں پہ کلک کر کے اس طریقے سے اٹھاتا ہوں تو اس کو میں اس سے سیپریٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس پینل کا یوز کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے دو جو بنیادی کام ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم آبجیکٹس کو الائن کر سکتے ہیں اور دوسرا آبجیکٹس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ الائن کا کیا فنکشن ہے۔ یہ ایک ہم نے شیپ بنائی ہے۔ اس شیپ کو میں براڈ بورڈ پر اس کو الائن کرنا چاہتا ہوں اس سائڈ پر۔ تو میں یہاں سے اگر اس کو ہاریزنٹل الائن لیفٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا آبجیکٹ ابھی یہاں پر الائن ہو چکا ہے۔ یہ جو ہمارا آرٹ بورڈ تھا اس کی لیفٹ سائڈ پر آ چکا ہے۔ اچھا، ابھی یہ ہمارے پاس ہاریزنٹلی الائن لیفٹ ہوا ہے، لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اس کے لیفٹ سائڈ پر بھی الائن ہو اور اس سائڈ پر آ جائے، تو یہاں سے میں اس پر کلک کروں گا ورٹیکل الائن ٹاپ۔ تو ابھی کیا ہوا کہ یہ والا ہمارا جو آبجیکٹ تھا وہ ہاریزنٹلی اس سائڈ پر الائن ہوا ہے اور ورٹیکلی اوپر والی سائڈ پر ہم نے اس کو ٹاپ پر الائن کیے۔ تو یہ دو چیزیں مختلف ہیں۔ یہ ہمارا ورٹیکل والا ہے کہ ورٹیکل والا اینگل ہم نے اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس کو یہاں سے ہم کریں گے، اور اگر ہاریزنٹل اس کو الائنمنٹ اس کی ایڈجسٹ کرنی ہے تو ہم یہاں سے اس کی ہاریزنٹل الائنمنٹ وغیرہ ایڈجسٹ کریں گے۔ اچھا، تو ابھی اگر ہم اس آبجیکٹ کو سینٹر میں الائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے، میں یہاں پر اس کو ہاریزنٹل الائن سینٹر کروں گا تو یہ ہمارے یہاں پر سینٹر میں الائن ہو جائے گا۔ اور اگر میں اس کو آرٹ بورڈ کی لیفٹ سائڈ پر الائن کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے کلک کیا اور یہ ہمارا جو آبجیکٹ تھا یہ لیفٹ سائڈ پر الائن ہو چکا ہے۔ یہی چیز اگر اس آبجیکٹ کو ہم بالکل اس کے سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں تو سینٹر میں رکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے، یہاں سے ہمارے پاس ورٹیکل الائن سینٹر ہے۔ ابھی تو یہ ہمارا ٹاپ پر ہے نا، یہ پہلے والا ہم نے اس پہ اپلائی کیا تھا ورٹیکل الائن ٹاپ پر۔ تو میں اگر اس کو یہاں سے ورٹیکل الائن سینٹر پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارا یہ والا آبجیکٹ آرٹ بورڈ کے بالکل سینٹر میں الائن ہو جائے گا۔ اور اس کو آپ اس طریقے سے بھی الائن کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہاریزنٹل الائن سینٹر ہو اور ورٹیکل الائن سینٹر ہو۔ تو ابھی ہمارا یہ آبجیکٹ ہے یہ آرٹ بورڈ کے بالکل سینٹر میں۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پر ورٹیکل الائن باٹم بھی کر سکتے ہیں، اور ہاریزنٹل میں ہم لیفٹ رائٹ اور سینٹر رکھتے ہیں، اور ورٹیکل میں ہم ٹاپ باٹم اور سینٹر رکھتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی کب ضرورت پڑتی ہے، اس طریقے سے ہمارے پاس میں اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں ایک مرتبہ۔ یہ ہمارے پاس کچھ آبجیکٹس ہیں، تو ان کو میں اگر ورٹیکلی الائن سینٹر کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس طریقے سے سب کو چاہتا ہوں کہ ایک ہی لائن میں سارے آبجیکٹ بالکل سیدھے ہوں، تو اس کے لیے پھر میں یہاں سے ورٹیکل الائن سینٹر پہ کلک کروں گا تو یہ ہمارے جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ سارے بالکل ایک ہی لائن میں آ جائیں گے۔ تو ابھی ہم آبجیکٹ اور ان دونوں کو یوز کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں یہاں پر اس طریقے سے کچھ شیپس وغیرہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان کو رینڈملی ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کافی ساری شیپس ہیں۔ ہم اس کو باٹم پہ الائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے پاس الائن ٹو سلیکشن ابھی یہاں پہ سلیکٹ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس الائن ٹو کا ایک آپشن ہوتا ہے،
اس کے ذریعے ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ پہلے تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ آرٹ بورڈ پہ سلیکٹڈ تھا. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ ہم جو بھی یہاں پہ الائنمنٹ اور اس کو ان کی اس پر جو الائنمنٹ اپلائی کر رہے تھے وہ آرٹ بورڈ کے مطابق یہ آبجیکٹس جتنے بھی تھے وہ الائن ہو رہے تھے. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آبجیکٹ ہیں وہ آرٹ بورڈ کے مطابق نہیں بلکہ کسی ایک آبجیکٹ کے مطابق الائن ہو، مثال کے طور پر یہ والا جو آبجیکٹ ہے میں اگر اس کو کی آبجیکٹ کر دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بقیہ جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ، اور کی آبجیکٹ کر کے میں اگر اس کو الائن، یہ جو ہمارا ورٹیکل الائن باٹم پہ کرتا ہوں تو ہمارے جتنے بھی آبجیکٹس ہوں گے وہ اس کے مطابق الائن ہو جائیں گے. میں بھی اس کو ان سب کو سلیکٹ کر لیا. ہم نے سلیکٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے کی آبجیکٹ بنانے کے لیے، ابھی دیکھیں ہمارے پاس الائن ٹو آرٹ بورڈ ہے، لیکن جیسے ہی میں بغیر کوئی شفٹ پریس کیے صرف یہاں پر لیفٹ کلک کرتا ہوں اس آبجیکٹ پہ تو یہاں پر دیکھیں ابھی ایک کی کا آئیکن بنا ہوا ہے، اور اگر آپ اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر الائن ٹو کی آبجیکٹ آیا ہوا ہے. تو ہم اس کو یہاں پہ کلک کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کے مطابق ہم نے سب کو الائن کرنا ہے. اس پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اس پہ رکھ کے اگر میں یہاں سے الائن ورٹیکل الائن باٹم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سارے آبجیکٹس اس طریقے سے الائن ہو جائیں گے. تو ہم نے کی آبجیکٹ کر کے بتانا ہوتا ہے اس کو کہ ہمارے جتنی بھی الائنمنٹ ہے وہ کس حساب سے الائن ہوگا. تو ہم اس طریقے سے الائنمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹ کا آپشن. ڈسٹریبیوٹ کس لیے یوز ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کوئی لسٹ وغیرہ بنا رہے ہیں یا کافی ساری شیپس ہم نے ڈپلیکیٹ کی ہیں یا ہمارے پاس شیپس ہیں، اس طریقے سے کافی ساری شیپس ہیں. ان میں ایشو آئے گا ابھی کہ یہ ان دو آبجیکٹس کے درمیان میں اسپیسنگ کا ایشو ہے. اس میں ان دو آبجیکٹس کے درمیان کی اسپیس زیادہ ہے، اس میں کم ہے، اس میں پھر تھوڑی مختلف ہے، یعنی کہ ان سب آبجیکٹس کے درمیان کی اسپیس مختلف ہے. تو ہم نے ان سب آبجیکٹس کی اسپیس کو ایک ہی برابر رکھنا ہے، ایک ہی جتنا رکھنا ہے. اس کے لیے ہم ڈسٹریبیوٹس آبجیکٹ کا آپشن یوز کرتے ہیں. اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے؟ اگر آپ تو لسٹ وغیرہ کے لیے آبجیکٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو لسٹ کے لیے ہم یہ والے آپشن یوز کریں گے. تو ابھی ہمارے پاس یہ ورٹیکل آبجیکٹس وغیرہ ہیں تو ان کے لیے ہم اس سائڈ والے جو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوٹ والا ہے اس کو یوز کریں گے. تو یہ یہاں پر الٹ ہو جاتا ہے. ہاریزونٹل یہاں والا پہلے یہاں پر تھا تو آپ نے وہ والا جو ہاریزونٹل آبجیکٹس ہوں گے اس طریقے سے یہ سیپریٹ ہیں. ابھی ہم ان سب کی اسپیسنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں سے یہ والا ایریا اس پر اپلائی کرنا ہے. تو میں سب آبجیکٹس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس میں بھی کی آبجیکٹ کو رکھ سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ سے آگے جتنے بھی آبجیکٹ ہوں گے ان کی اسپیسنگ وغیرہ اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوگی. تو یہاں پر اگر میں اس والے ریکٹینگل کو کی آبجیکٹ کر لیتا ہوں تو اب ہم نے یہاں پر اس کی جو پکسلز میں یا جو بھی آپ نے اسکیل وغیرہ رکھا ہوگا تو اس میں آپ نے اس کی جو اسپیسنگ ہے وہ بتانا ہے کہ کتنے پکسلز وغیرہ یا پوائنٹ یا انچز آپ اسپیسنگ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر ابھی 0 ہے، میں اس کو 20 پکسلز یہاں پر اسپیسنگ دینا چاہتا ہوں. تو یہاں سے میں نے 20 پکسلز سلیکٹ کر لیے ہیں اور یہاں سے میں ہاریزونٹل ڈسٹریبیوٹ اسپیس کو کلک کر دوں گا. تو اس سے دیکھیں ابھی ہمارے پاس جتنے بھی آبجیکٹس تھے ان سب کی اسپیس بالکل ایکول ہو چکی ہے. سارے آبجیکٹس کی جتنے بھی تھے ان میں سے ہر دوسرا جو آبجیکٹ ہے ان کی اسپیسنگ وغیرہ برابر ہے بالکل. اچھا، اب ہمارے پاس ایک جو اور ایشو ہے اس کا کہ ہم نے اس کو دوبارہ الائن کرنا ہے. تو ہم الائن یہاں سے اگر اس کو باٹم یا سینٹر پہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ان سب آبجیکٹس کو الائن کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی ہمارے پاس ہم نے اس کی ڈسٹریبیوٹ اسپیسنگ جو ہے ہاریزونٹل کی. اگر آپ ورٹیکلی رکھنا چاہتے ہیں کوئی آبجیکٹس ہو رہے ہیں آپ کے پاس، جیسے یہ ہمارے پاس آبجیکٹس، ان کی اسپیسنگ کو ہم ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کلک کر کے کسی ایک آبجیکٹ کو کی آبجیکٹ کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس میں پکسلز میں اس کو تھوڑے 10 پکسلز میں رکھ لیتا ہوں. اور اس کو اب ہم اگر اس پر کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہوگا، یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ والا کام اس کے لیے. تو آپ نے ہاریزونٹل پہ کلک نہیں کرنا بلکہ یہاں پر ہم نے ورٹیکل ڈسٹریبیوٹ اسپیس کو کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ورٹیکلی ہم ان کی جو جتنی بھی اسپیس ہے اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی میں نے ورٹیکل پہ کلک کیا
یہ دیکھیں ان سب آبجیکٹس کی جو سپیس ہے وہ بالکل ایکول ہو چکی ہے. تو اس طریقے سے ہم الائن پینل کو یوز کریں گے. نیکسٹ چلتے ہیں ہم شیپ بلڈر ٹول کی جانب. اچھا اب ہمارے پاس ہے شیپ بلڈر ٹول. شیپ بلڈر ٹول کا کیا یوز ہے؟ اس کے ذریعے ہم شیپس وغیرہ کو کریٹ کرتے ہیں، اور شیپ بلڈر ٹول کے لیے آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ آبجیکٹس ہونے ضروری ہیں. وہ کس طریقے سے؟ ابھی میں اگر یہاں پر ایک مون کی شیپ بنانا چاہتا ہوں، چاند کی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس آبجیکٹ کو ڈپلیکیٹ کریں گے. میں اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے. تو یہ ابھی ہمارے پاس دو آبجیکٹس ہیں. تو ان میں سے ہم شیپ بلڈر ٹول لے کر اگر آپ نے سنگل ایک ہی آبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور آپ شیپ بلڈر ٹول لے کے یہاں سے اس پر کلک کرتے ہیں تو کچھ خاص نہیں ہونے والا. اگر آپ آلٹ پریس کر کے کلک کریں گے تو یہ یہاں سے شیپ غائب ہو جائے گی، اور پلس پہ کریں گے تو کچھ خاص افیکٹ نہیں ہونے والا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ شیپس سلیکٹ کرنا ہوتی ہیں. تو میرے پاس ابھی یہ دو شیپس سلیکٹ ہیں. ان میں سے میں اگر یہاں پہ شیپ بلڈر ٹول لیتا ہوں اور شیپ بلڈر ٹول لے کر ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کرسر ہے اس کے ساتھ پلس کا آئیکن آیا ہوا ہے، پلس کا سائن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اگر میں اس کو اس طریقے سے باہر سے کلک اینڈ ڈریگ کر کے اس طرح کرتا ہوں تو یہ جتنے بھی آبجیکٹس وغیرہ ہوں گے وہ آپس میں مرج ہو جاتے ہیں، یونائٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم یہاں پہ مون کی شیپ بنانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو ڈبل شیپس چاہیے، ایک یہ اور ایک یہ، اس کے لیے آپ آلٹ پریس کر کے اگر سینٹر والے ایریا پر کلک کریں گے تو ہمارا سینٹر والا ایریا کیا ہوا؟ مائنس ہو گیا، یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا، اور یہ دو شیپس ہمارے پاس باقی رہ چکی ہیں. اس میں سے بھی آپ کسی شیپ کو اڑانا چاہتے ہیں، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو آلٹ پریس کر کے اس پر کلک کروں گا تو یہ شیپ بھی غائب ہو جائے گی. ابھی ہمارے پاس یہ مون کی شیپ باقی بچ چکی ہے. اس طریقے سے ہم شیپ بلڈر ٹول کو یوز کرتے ہیں. اچھا کچھ مزید شیپس وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں. میں اس آبجیکٹ کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں. یہ ہمارے پاس تین آبجیکٹ ہیں. تینوں کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ہم شیپ بلڈر ٹول لیں گے. شیپ بلڈر ٹول لے کے میں اگر کسی بھی ایریا پہ کلک کرتا ہوں اور آلٹ پریس کر کے رکھتا ہوں تو اس ایریا کو میں یہاں سے اس طریقے سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں، اور اس ایریا کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس طریقے سے اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک شیپ آ چکی ہے. تو شیپ بلڈر کے ٹول کے ساتھ اگر آپ کو آبجیکٹس کو مرج کرنا ہے، مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس یہ آبجیکٹس ہیں دو تین، ان تینوں کو میں سلیکٹ کر کے شیپ بلڈر ٹول لے کر اور آلٹ پریس کیے بغیر، ابھی ہمارے پاس پلس کا سائن ہے تو میں اسی طریقے سے اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پر. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو شیپ تھی یہ مرج ہو چکی ہے، یعنی کہ جتنی بھی آبجیکٹس تھے وہ مل کے سب ایک ہی آبجیکٹ بن چکا ہے یہاں پر. تو اس طریقے سے ہم آبجیکٹس کو مرج بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے، اور کوئی خاص ایریا اس کا ہم نے کٹ کرنا ہے تو وہ کٹ بھی کر سکتے ہیں. اس ٹول کو مزید آپ نے خود اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس ٹول کی کیا یوز ہے. تو نیکسٹ ہم آج کی کلاس میں جس ٹول کو پڑھیں گے وہ ہے گریڈینٹ ٹول. گریڈینٹ ٹول کو یوز کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پر ایک آبجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں. ہم یہاں سے گریڈینٹ ٹول پر کلک کریں گے اور آبجیکٹ کے اوپر آ کے ہم لیفٹ کلک کریں گے. تو لیفٹ کلک سے ہمارے پاس جو ڈیفالٹ بلیک اینڈ وائٹ گریڈینٹ کا ایک پیلٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر کلر ہمارے پاس سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو گریڈینٹ ٹول کا بیسکلی مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم جو ایک سے زیادہ کلرز ایڈ کر سکتے ہیں، اور ان کلرز کی جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ان کی ایک سموتھ مکسنگ ہوتی ہے، کلر آپس میں مکس ہو رہے ہوتے ہیں بڑی سموتھلی. تو اس لیے ہم گریڈینٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں، اور آپ نے اکثر ڈیزائنز میں اس ایفیکٹ کو دیکھا ہوگا گریڈینٹ ٹول کے یوز کا. اچھا نیکسٹ ہم جو اس کو موڈیفائی کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہاں سے ہی اگر آپ نے گریڈینٹ ٹول لے رکھی ہے اور یہ ہمارے پاس کلرز کے پوائنٹ یہاں پر ایڈ ہوئے ہیں، اس سائڈ پہ یہاں پہ یہ بلیک شو کر رہا ہے ابھی، اور یہاں پر یہ ابھی وائٹ شو کر رہا ہے.
تو ہم کسی بھی کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، سمپل اس کلر پر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم سوئچز میں جا کر کوئی بھی جو بھی کلر اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں گے اور سمپلی ہم یہاں سے کلرز کو موڈیفائی کر پائیں گے۔ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے یہاں پر گریڈینٹ کو اپلائی کر لیا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان میں یہ جو ہمارے پاس ہینڈل ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم کلرز کی مقدار کو بڑھاتے ہیں کہ ان کی انٹینسٹی کیا ہوگی۔ تو اگر ہم اس کو لیفٹ سائڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہمارا چونکہ رائٹ سائڈ پر جو ریڈ کلر ہے وہ بڑھ جائے گا اور ہمارا جو اس سائڈ پر یلو کلر ہے وہ اس کی مقدار کم ہو جائے گی۔ تو اگر میں اس کو رائٹ سائڈ پہ لاتا ہوں تو وہی والا سیم جو ہمارا افیکٹ تھا وہ یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے کہ یہاں سے یلو کلر بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو ریڈ کلر تھا وہ کم ہو چکا ہے۔ تو عام طور پر ہم اس کو سینٹر میں ہی رکھتے ہیں، اس کو آپ اپنی سیٹنگز کے لحاظ سے یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایک اور چیز جو ہے کہ ہم ابھی تو یہاں پر ہمارے پاس 2 کلر ہیں اور اگر ہم 2 سے زیادہ کلرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سمپلی ہمارے پاس جو درمیان میں ایک لائن سی شو ہو رہی ہے، اس لائن کے آپ اپنے کرسر کو قریب لائیں گے تو یہ پلس کا سائن دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کلر ابھی ایڈ ہو چکا ہے، اس کا پوائنٹ میں اس پر ڈبل کلک کر کے یہاں پر اس کو موڈیفائی کر سکتا ہوں اور آپ جتنے کلرز ایڈ کرنا چاہیں یہاں پر کلرز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جو ان میں ہے وہ یہ کہ یہ کلرز ایڈ کر لیا، ہم کسی کلر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سمپلی اس کلر پر لیفٹ کلک سے کلک کر کے رکھیں گے اور اس کو نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف کسی بھی طرف لے کے آپ جاتے ہیں تو یہ کلر یہاں سے ریموو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کلر کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر اس پر کلک کروں گا اور اس کو نیچے یا اوپر کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ کلر ابھی ہمارے پاس یہاں سے ختم ہو چکا ہے، ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا ایک اور جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم کلرز کو ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ والا کلر ہے، میں اسی کی ایک اور کاپی لینا چاہتا ہوں تو آلٹ کو پریس کر کے رکھوں گا اور اس کلر کو اٹھا کر یہاں پر لے کے آؤں گا تو یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس اس کی کاپی آ گئی ہے اور میں اگر اس میں کوئی بھی موڈیفیکیشن وغیرہ کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتا ہوں۔ اچھا گریڈینٹس میں ایک جو عام طور پر غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو نیا بندہ ہوتا ہے یا نئے گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں بالکل، جن کو ابھی سافٹ ویئر سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں بالکل نئے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر ابھی دیکھیں آپ بالکل سموتھ سی مکسنگ ہو رہی ہے، سموتھ سے کلرز ہیں تو وہ بالکل اس طرح کے کلرز یوز کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے یہ والا کلر یوز کر لیا اور اس کی سائڈ پر بالکل ریڈ ٹائپ کا کلر یوز کر لیا، تو یہ بھی ابھی اس کا افیکٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن عام طور پر ہم جو ایک کلر ہوتا ہے اسی کا ڈارک یا اس کی ایک دوسری سائڈ پر ہم ایک سائڈ پر اس جو ایکچوئل کلر ہے وہ لیتے ہیں اور دوسری سائڈ پر ہم اس کی ویلیو کو تھوڑا ڈارک کر لیتے ہیں یا برائٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے پاس یہ والا کلر ہے، میں اسی کی اگر کاپی لے لوں ایک یہاں پر اور اس کو میں یہاں سے اس پینل میں آؤں گا کلر والے اور یہاں سے میں اس کو اگر مزید برائٹ کر لیتا ہوں تو عام طور پر جو اس کا یوز ہوتا ہے وہ اس طرح کا یوز ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے گریڈینٹ میں ایک کلر کی جو ڈارک ویلیو یا برائٹ ویلیو لیتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ جو چیز ہے اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی ڈائریکشن اس طرح کی ہے، ہم اس کو اس طریقے سے کسی بھی ڈائریکشن سے اس کلر کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ گریڈینٹ ٹول اگر آپ نے لے رکھی ہوگی یہاں سے آپ سمپل کلک اینڈ ڈریگ کریں گے تو ہم اس کی ڈائریکشن دے سکتے ہیں کلرز کی۔ نیکسٹ یہ ابھی ہمارے پاس ہے یہ لینئر کلر میں، تو ہم اس کو ریڈیل میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ریڈیل پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی یہ ہمارا ایک اس کا سینٹر پوائنٹ اور وہاں سے باہر کی طرف یہ اسپریڈ کر رہا ہے۔ ریڈیل کلر میں ہم اس کی مزید سیٹنگز کو یہاں سے اس پر اگر کلک کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو موو کر سکتے ہیں اور اس کو کوئی بیزوی ٹائپ کی شیپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا جو سائز ہے اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر رائٹ سائڈ پر ہمارے پاس اس کا پینل موجود ہوتا ہے گریڈینٹ ٹول کا، تو اس پینل کے ذریعے ہم مختلف جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو یہاں پر جو ہم
لینئر اور ریڈیل میں اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی کلر یہاں پر گریڈینٹ ایک تیار کیا ہے، کلر مکس کیے ہیں، تو ان کو یہاں سے ہم سیو کر سکتے ہیں ایڈ ٹو سویچز میں کلک کر کے. تو اس طریقے سے یہ والا کلر دیکھیں ابھی یہاں پہ ہمارے پاس. اس کے علاوہ یہاں پر اگر یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ کلر فل میں اپلائی ہوا ہے، جو ہم نے گریڈینٹ اس کو اپلائی کیا. یہاں سے ہم اگر کوئی کلر چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم کلرز وغیرہ کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں کہ ہم نے اگر یہاں سے اسٹروک فرنٹ پر ہے اور آپ یہاں سے جی کے ذریعے یا اس گریڈینٹ ٹول کو لیتے ہیں اور گریڈینٹ ٹول لینے کے بعد یہاں پر یہ ہماری بالکل ورک نہیں کر رہی، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ابھی ہمارے پاس اسٹروک فرنٹ پر ہے، تو اس لیے یہ ابھی کام نہیں کر رہی. تو اس میں کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو فل کلر ہے اس پر کلک کر کے ہمیں فرنٹ پہ لانا ہوگا، تبھی یہ ٹول ہمارے پاس کام کرے گی. تو یہ تھی ہماری گریڈینٹ ٹول، جو بیسک اس کے جتنے بھی یوز ہیں وہ ہم نے ابھی اس کلاس میں پڑھ لیے. نیکسٹ ہم آج کی اسائنمنٹ کی جانب چلتے ہیں. اس میں ہمارا الائن پینل جو ہے وہ بھی یوز ہوگا، شیپ بلڈر ٹول بھی یوز ہوگی، اور ہم گریڈینٹ کا بھی استعمال کریں گے. سب سے پہلے آپ نے ایک سرکل ڈرا کرنا ہے. اس کی میں اسٹروک ایڈ کر لوں گا، یہاں پر 2 پوائنٹ رکھ دیتے ہیں اس کی اسٹروک. پھر اسی کی ہم نے ایک کاپی لینی ہے اور فل کلر ہم فی الحال ختم کر دیں گے اس کا. اچھا، ان کو آپ نے آرٹ بورڈ کے اوپر سینٹر الائن کر دینا ہے اس طریقے سے، ہارزنٹل اور ورٹیکل دونوں. اس کو میں مزید اسکیل اپ کر لیتا ہوں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی آبجیکٹ جو ہماری یہ شیپ ہے اس کی ایک کاپی لینی ہے یہاں پر، اور اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھنا ہے. اگر آپ نے اسمارٹ گائیڈس کو آن کیا ہوگا تو یہ خود بخود جیسے ہی آپ اس کو اس کے قریب لے کے آئیں گے تو اسمارٹ گائیڈز آپ کو بتائیں گی اور آپ شیپ کو ایگزیکٹ جگہ پر ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس شیپ کو سلیکٹ کر کے پھر اس کو ہم سلیکٹ کریں گے، اور پھر یہ جو سینٹر والا ہمارا سرکل ہے اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہ صرف کی آبجیکٹ ہو جائے گا ہمارے پاس. یہاں پر کی شو کر رہا ہے. کی آبجیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو ورٹیکل الائن سینٹر کروں گا اور یہاں سے ہاریزنٹل الائن رائٹ، یہ بالکل اس کے ایگزیکٹ جگہ پر الائن ہو جائے گا. نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، اسی کو اٹھا کے ڈپلیکیٹ کرنا ہے. شفٹ پریس کر کے رکھیں گے اور آلٹ پریس کر کے یہاں تک میں اس کو لے کے آؤں گا. اس کو دوبارہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ صحیح سے اپنی جگہ پر الائن ہے کہ نہیں. اس کے لیے دونوں آبجیکٹس کو سلیکٹ کر کے سینٹر والا جو ہمارا سرکل ہے اور یہ جو ہم نے ابھی ڈپلیکیٹ کیا، اس کو سلیکٹ کر کے ایک مرتبہ پھر میں اس پر کلک کر کے کی آبجیکٹ کروں گا اور اس کو ہاریزنٹل الائن لیفٹ کرنا ہے، یہ کیونکہ ہم اس آبجیکٹ جو ہمارا سرکل ہے اس کی لیفٹ سائڈ پر ہم الائن کر رہے ہیں، اور یہاں سے سینٹر بھی آپ نے کر دینا ہے. اب ہم نے ایک یہ والا آبجیکٹ اٹھانا ہے، اس کو یہاں پر رکھنا ہے. تو اس کو بھی ہم اس میں الائن کر دیں گے اچھے طریقے سے. ہارزنٹل الائن سینٹر رکھنا آپ نے، اور یہاں سے ہم نے ورٹیکل الائن باٹم، اس کی باٹم والی سائڈ پر الائن کی. یہاں سے ہم نے اس کو ہارزنٹل الائن سینٹر اور یہاں سے ہم ورٹیکل الائن ٹاپ پر رکھیں گے اس کو. تو یہ اس ٹائپ کی ہماری ایک شیپ کریٹ ہو رہی ہے ابھی، لیکن کام پورا نہیں ہوا. ہم نے صرف الائن ٹول کو یوز کیا. ابھی ہم شیپ بلڈر ٹول کو یوز کریں گے. یہ ہماری شیپ بلڈر ٹول ہے. شیپ بلڈر ٹول لے کر آپ نے آلٹ پریس کر کے رکھنا، اور یہ باہر والے جتنا بھی اس سرکل کے باہر کا جتنا ایریا ہم نے آلٹ پریس کر کے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے. ابھی ہمارے پاس یہ والا ایریا بچ چکا ہے. تو اس میں ہم نے
شیپس جو کریٹ کرنی ہے وہ ہم اس ایریا کو مرج کرنا ہے پورے کو. اس کے لیے میں آلٹ نہیں پریس کروں گا ابھی. جیسے پلس ہے اس کو ہم نے اسی طرح رہنا دینا ہے اور یہاں پر کلک کر کے میں اس پورے ایریا کو مرج کر لوں گا. پھر یہ ہم نے شیپ کریٹ کرنی ہے اس پورے ایریا کو اس طریقے سے مرج کرنا ہے. یہاں سے اس ایریا کو مرج, یہاں سے اس ایریا کو مرج. تو یہ ہمارے پاس اس ٹائپ کی ایک شیپ کریٹ ہو جائے گی. اور ان کو آپ یہاں پر کلک کر کے موو بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس الگ الگ شیپس ہیں ابھی. اچھا, ہم نے ابھی ان میں کلر فل کرنا ہے تو کلر میں ہم گریڈینٹ کو یوز کریں گے. تو میں یہاں سے سب سے پہلے سب کو سلیکٹ کر کے اگر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ یہاں پر گریڈینٹ کلر ایڈ ہو چکا ہے. تو ہم نے جو بھی کوئی گریڈینٹ اس میں ایڈ کرنا ہے وہ یہاں سے ہم کلر وغیرہ یوز کر لیں گے. ہم اسی کے سیم کلرز لیں گے اور پھر یہاں پر ڈبل کلک کر کے میں اس کو تھوڑا لائٹ کر دوں گا اس طرح سے. اور اگر آپ اس کی مزید ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس طریقے سے کوئی کلرز وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یا ہم نے تمام گریڈینٹس ایڈ کر لیے ہیں. اب ہم نے یہ والا گریڈینٹ والا پیٹرن فالو کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اس کو سلیکٹ کیا آئی ڈراپر ٹول سے, یا ہم نے یہی والا گریڈینٹ ان سب پر اپلائی کر لیا, لیکن ان کی ابھی سیٹنگ کرنی ہے. اس کو میں مزید ڈارک کر لیتا ہوں. یہاں سے HSB کو آن کر کے ڈارکنیس یہاں سے اس کی میں کم کر دوں گا, بڑھا دوں گا اس کی ڈارکنیس. اچھا, ابھی ہم نے ان کی جو گریڈینٹ ٹول ہے ہمارے پاس, اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے اس کی ڈائریکشن اس طریقے سے درست کر لینی. اچھا, اس میں ابھی اسٹروک ایڈ ہے تو میں اسٹروک کو تمام آبجیکٹس کو سلیکٹ کر کے اسٹروک یہاں سے ختم کر دوں. تو یہ ہمارے پاس اس ٹائپ کی اوور لیپنگ قسم کی شیپ ایک کریٹ ہو چکی ہے. تو آپ نے یہ شیپ الائن پینل, شیپ بلڈر ٹول اور گریڈینٹ ٹول کو یوز کرتے ہوئے کریٹ کرنی ہے. امید ہے آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.